پھیلتی ہے. میں نے کہا جی جھوٹ نہ پھیلے، مایوسی پھیلتی ہے تو پھیلے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مایوسی کفر ہے نہیں. اگر جنتیں ہیں تو دوزخیں بھی ہیں. پہلی ترجیح ہے ان کی لوٹ مار، عوام کی بوٹیاں نوچنا، ملک کی وسائل پہ ڈاکے ڈالنا. اور ملک اگر آج یہاں پہنچا ہے تو ان کی لوٹ مار نے پہنچایا ہے. السلام علیکم ویورز. آج پھر سے ہم سوال جواب کی طرف آ رہے ہیں اور مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے. وہ تو میری بیٹی نے گن پوائنٹ پہ یہ کرایا تھا کہ بیانات ہیں اور اس پہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس پہ بات کرنی ہے، تو میں نے پھر چونکہ اب شی از دا باس تو میں نے محمدہ کی بات مان لی. لیکن میں سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کے بغیر بہت اداس تھا اور میں یہ فارمیٹ جو ہے نا اس کو مس کر رہا تھا. آج کا پہلا سوال ہے جی شیخو پورہ سے امداد حسین. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی پہلی ترجیح ایک دوسرے کی آڈیو ویڈیوز اور دستاویزات لیک کرنے پہ رہتی ہے. آج کل پھر سائبر لیک کا قصہ چھڑا ہوا ہے. کیا ان ٹوپی ڈراموں نے پوری قوم کا مستقبل یرغمال بنا کے نہیں رکھا ہوا؟ اس سے بھی بدتر صورت ہے. سچی بات اگر میں آپ کے ساتھ کہوں، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مایوسی پھیلتی ہے. میں نے کہا جی جھوٹ نہ پھیلے، مایوسی پھیلتی ہے تو پھیلے. اور اس کا ترجمہ بھی غلط ہے. قرآن پاک میں یہ لکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مایوسی کفر ہے نہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اب پرابلم یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کی کچھ شرائط ہیں. اگر جنتیں ہیں تو دوزخیں بھی ہیں، جہنمیں بھی ہیں. سو بات سمجھتے نہیں. مایوسی شایوسی والی بات نہیں ہے. سچی بات کرو. مایوسی پھیلتی ہے باڑ میں جائے. سچی بات کرو. آپ نے جو بات کی ہے کہ پہلی ترجیح نہیں، پہلی ترجیح ہے ان کی لوٹ مار، عوام کی بوٹیاں نوچنا، ملک کی وسائل پہ ڈاکے ڈالنا. آپ یقین کرو ایک بندہ اگر صحیح معنوں میں ہاتھ پڑے، ایویں نہیں شودار چھچورا نہیں کہ بڑی قانون کی حکمرانی، عوام کی باری آئے تو قانون جائے بھاڑ میں، تو ان کی باری آئے تو پھر قانون کی حکمرانی اور فلانا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے ریسنٹلی اس ملک میں آپ کو نہیں پتا. ان کی پہلی ترجیح. اور ملک اگر آج یہاں پہنچا ہے تو ان کی لوٹ مار نے پہنچایا ہے. کچھ احمق بیوقوف اور جاہل ایسے ہیں جو کہتے ہیں کرپشن سے فرق نہیں پڑتا. دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماڑی موٹی کرپشن سے واقعی فرق نہیں پڑتا. جہاں انسان ہوگا وہاں گناہ بھی ہوگا، وہاں جرم بھی ہوگا، وہاں کرپشن بھی ہوگی. لیکن یہاں تو کرپشن کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. یہ ڈنگر اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ یہاں تو ٹاپ ٹو ٹو کرپشن، پریزیڈنٹ سے شروع ہو کے، مطلب ٹاپ مین سے یوں کہہ لیں، شروع ہو کے پٹواری تک، سوائے حرام کے ہے کیا. اچھا پھر کچھ کرپشنز ایسی ہیں جو جائز ہیں، ان کو کہتے ہیں پرکس اینڈ پریولیجز. اب مجھے بتاؤ، اتنا بندہ سیکیورٹی کے نام پہ ایک بندے کے ساتھ انگیج کر لینا، تمہیں اتنی موت سے اتنا ہی ڈر ہے. خلفائے راشدین شہید ہوئے تو ان میں سے تو کسی نے نہیں کوئی سیکیورٹی رکھی. تو گھر بیٹھ جا، کوئی اور کام کر. ان کی پہلی ترجیح امداد حسین صاحب یاد رکھیں. ناموں کے حوالے سے دیکھیں تو آپ میرے چھوٹے بھائی بنتے ہیں. میرا نام حسن ہے، آپ کا نام حسین ہے. پلیز پہلی ترجیح لوٹ مار، دوسری ترجیح لوٹ مار، تیسری ترجیح لوٹ مار. یہ باقی سارا کچھ ہے تاکہ یہ اقتدار میں گھسے رہیں. اس کو بھی ڈسکریڈٹ کرو، اس کو بھی ذلیل کرو، اس کو بھی خار کرو. یہ اس طرح یہ باقی سارا گند اس لیے ہے کہ ہمارا اقتدار میں جو ہے وہ پختہ رہے، پکا رہے، یا بار بار آتے ہیں. اس لیے یہ پہلی ترجیح نہیں ہے. باقی یہ جو حربہ ایک دوسرے کے خلاف وحشیانہ طور پہ استعمال کرتے ہیں، پیچھے فیکٹر ایک ہوتا ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، امداد صاحب آپ سوچیں، سینٹ بھری پڑی ہے، نیشنل اسمبلیز بھری پڑی ہے، پروونشل اسمبلیز مکرے میں نہیں آتی. وہ اتنے عیدی، ایک عیدی کا نام فخر سے آدمی لیتا ہے. اس درویش آدمی کا کیا دھرا سب سامنے ہے. ایوری بڈی ریسپیکٹس ہم، لائکس ہم، ریمبرز ہم. یہ اتنے عیدی ہیں، ملک لٹ گیا. کیا بکواس ہے.
سو اور یرغمال بھی نہیں ہے. ہم نے پوری قوم کا مستقبل یرغمال، مستقبل ہے بھی کوئی جو یرغمال رکھنا ہے آپ نے؟ مستقبل کیا ہے؟ آپ کے بچے آپ کا مستقبل ہے. چلو ایک طریقہ دیکھنے کا یہ. تو جن کے بچے پیدا ہونے سے پہلے مقروض ہیں، مستقبل کیا رہ گیا؟ آپ کا تو مستقبل بھی بکا ہوا ہے، مقروض ہے، رہن رکھا ہوا ہے. یرغمال چھوٹا لفظ ہے، یہ رہن پڑا ہے، گروی پڑا ہے.